کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی سٹنگ کے اندر ہم نے جس ٹاپک پر بات کی وہ ہے موضوع حیات۔ یہ ایک پیپر ہے جس کے اوپر زندگی کے 10 فارمولے اور 10 قوانین لکھے گئے ہیں، جن کو سمجھنے، اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انسان بہت ساری فکری گمراہیوں سے بچ سکتا ہے اور زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے 5 نکات ہم پچھلی سٹنگ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت ہم 6 نقطے کو لے رہے ہیں اور وہ ہے 2 برائیوں کے درمیان فرق۔ 5واں پوائنٹ تھا کہ 2 نیکیوں کے درمیان فرق، اس کو سمجھنا اور پھر بڑی نیکی کو منتخب کرنا۔ 6واں پوائنٹ ہے 2 برائیوں کے درمیان فرق سمجھنا اور پھر چھوٹی برائی کو لے لینا۔ جس طرح زندگی کے اندر کئی مرتبہ 2 نیکیوں کے درمیان انتخاب کا مرحلہ ہوتا ہے اور وہاں ہمیں اپنی وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے بڑی نیکی کو لینا ہوتا ہے اور چھوٹی کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اسی طرح کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں 2 برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم ان دونوں سے بیک وقت نہیں بچ سکتے، کسی ایک کو ہمیں وہ لینا ہی ہوگا۔ ایسی حالت میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان ان دونوں برائیوں کو دیکھے، ان کے فرق کو سمجھے اور پھر دیکھے کہ ان کے اندر سے چھوٹی کون سی ہے اور بڑی کون سی، اور چھوٹی کو لے لے اور بڑی سے بچ جائے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں ایک مادی کہ دیکھیں جسم کے کسی عضو کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو عضو کو رہنے دیا جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ میں کوئی ایسا کینسر یا کوئی ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ جس کا حل کوئی نہیں ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ سارے جسم میں سرایت کر جائے گا، پورا جسم ڈیمیج ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپریٹ ہوگا اور ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ اب دیکھیں ٹانگ کا کاٹا جانا کوئی اچھا کام ہے؟ نقصان دہ ہے نا، ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، لیکن جو مریض ہے وہ خود کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی میری ٹانگ کاٹ دیں، اس کے دوا حکیم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کاٹ دیں، ڈاکٹر کو پیسے بھی دے رہے ہیں، آپریشن کا خرچ بھی برداشت کر رہے ہیں اور ساتھ ٹانگ بھی کٹوائی جا رہی ہے۔ اب کیوں ایسے کیا جا رہا ہے؟ اس بنا پر کہ اب ہمارے سامنے ایک تھا ٹانگ کا کاٹا جانا اور دوسرا تھا پورے جسم کا تباہ ہو جانا۔ تو جسم کا تباہ ہو جانا یا خراب ہو جانا یا ختم ہو جانا، موت کے منہ میں چلے جانا، یہ زیادہ بڑا نقصان تھا، اور جسٹ ٹانگ سے محرومی یہ ذرا لیسر درجے کا نقصان تھا۔ تو وہاں ہماری عقل نے ہمیں سجا دیا کہ یہ جو چھوٹے درجے کا نقصان ہے اس کو دوبارہ کر دیا جائے اور بڑے درجے کے نقصان سے بچا جائے۔ سیم یہی معاملہ انسانی زندگی کے اندر بھی کئی معاملات ہیں۔ یہ تو مادی ہے نا معاملات، فرق فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ادھر جو زندگی کے معاملات کے اندر مانوی پہلوؤں میں جہاں یہ معاملہ آتا ہے وہاں یہ فرق بعض بڑوں بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ 2 برائیاں ہوتی ہیں، 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور وہ عام طور پر بعض اوقات بڑی کا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ینگ مین کو کسی نے گالی دے دی، ٹھیک ہے، اب یہ گالی دیا جانا یہ ایک برائی تھی، اس کو اس نے برا بھلا کہا، وہ غصے میں آیا، اندر گیا، رائفل لے کر آیا، اس کو فائر مارا، اس کے بعد شام کو پولیس آئی، گرفتار کر کے لے گئی، کئی سال تک مقدمہ چلتا رہا، اس کے بعد پھر اتنے سال کے آپ کو سزا ہو۔ اب مجھے بتائیں وہ گالی ایک برائی تھی، ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ادھر سے سلتا اور ادھر سے نکال دیتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو برداشت نہ کیا اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی کو ضائع کر دی۔ ہزارہ کیسز ایسے ہیں۔ ایک ینگ مین کی سسٹر کو کسی نے جاتے ہوئے کوئی آوازہ کس دیا اس کے اوپر، اس نے کہا کہ یہ میں
بچا میری غیرت کی طرف، ٹھیک ہے، وہ کر جاتا ہے، لے کے آتا ہے پسٹل وغیرہ، اس کو اسی وقت ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جیل میں گل سڑ رہا ہوتا ہے، اسی سسٹر پر اب پتہ نہیں کتنی آوازیں کسی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اسی سسٹر کی شادی کا وقت آ گیا اور وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی میرے پاس ہو، میرے سر پر پیار دینے والا میرے پاس ہوتا۔ بتائیے ذرا کون سی برائی بڑی ہے اس میں، کون سی چھوٹی ہے؟ اس اشتعال کو برداشت کرنا جو وقتی طور پر پیدا ہوا تھا وہ زیادہ بہتر تھا۔ ویسے اسے پیار سے سمجھا دیا جاتا، نہیں سمجھتا تھا تو بہن سے سمجھا دیا جاتا کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کر باہر نکلا کریں، کم نکلا کریں، کسی ایسے وقت میں نکلا کریں کہ یہ نہ باہر کوئی اور حال دیکھ دیا جاتا، اسے برداشت کر دیا جاتا۔ تھوڑی دیر کا وہ اشتعال برداشت نہ کرنے کا نتیجہ کس شکل میں نکلا؟ جس بہن کی عزت کو بچانے کے لیے یا جس کو ایک جملہ کہا گیا تو انسان اس کو اپنی حد تک تصور کرتے ہوئے وہاں انسان ایکشن لے رہا، اسی بہن پر بعد میں پتہ نہیں کتنے آوازیں اٹھ رہے ہیں، اس نے اب جیل سے آ کر ان آوازوں کو روکنا ہے۔ تو یہ ہے دو برائیوں کے درمیان فرق کرنا، اور یہ بڑی وزڈم کا تقاضا ہے۔ وزڈم پاس ہو تو بندہ یہ فرق کر سکتا ہے۔ آپ ایک اور مثال دے دیں، الیکشن کے دنوں کے اندر بعض اوقات دو بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، دونوں میں سے آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے، ایک چور ہے اور ایک ڈاکو ہے، تو اب آپ کی مجبوری ہے، تو وہاں بھی تھوڑا بہت ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں یار کیا کریں، بندے تو دو میں نہیں صحیح پر اور فلانا وہ ذرا تھوڑا یا وہی نسبت بہتر ہے، ٹھیک۔ تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے، وہی میسر ایول والا فلسفہ لیا جاتا ہے، کم در برائی والا، اور یہ فلسفہ بعض جگہوں پہ تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم لا علمی کے اندر ہی، بے دھیانی کے اندر ہی چھوٹی برائی کو چھوڑ کر اس سے بچنے کی خاطر بڑی برائی کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جی یہ چھٹا پوائنٹ تھا۔ ساتواں دیکھیے، حقائق اور اطلاعات میں فرق۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ارد گرد کے ماحول سے آوازیں اس کے کان میں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں سے ڈیٹا اس کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ 2-3 سال میں جو باتیں کرنی سیکھ لیتا ہے، کیسے سیکھتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھتا ہے، وہ اس وقت سب کچھ ماحول سے سن کر، باہر سے آوازیں جا رہی ہیں، اندر باقاعدہ سینسر لگے ہوئے ہیں، سسٹم ہے قدرت کا بڑا سینسر ہے، وہ سب آوازوں کو پک کر رہا ہے، ان کا انالیسس کر رہا ہے، اندر ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، اور چلتے چلتے سال بعد وہ ابو امی پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اندر ڈیٹا جاتا ہے، اندر جا کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چلتے چلتے وہیں سے نظریات عقائد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین نے جو کچھ کہا وہ ذہن میں اترتا چلا جاتا ہے، لاشعور میں، ماحول میں، مدرسے میں کیسا ماحول میسر آیا، پھر آنکھوں نے جو مناظر دیکھے اور کانوں نے جو باتیں سنی یا جو کچھ انسان نے پڑھا، وہ سارے کا سارا ڈیٹا اندر چلا جاتا ہے، اور اندر جا کر وہ قائد کی صورت میں، نظریات کی صورت میں، تصورات کی صورت میں جمع ہونا، اور یقین کی صورت میں، بلیفز کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب عقل کے اندر ابھی اتنی میچورٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ جو کچھ میرے اندر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا ضروری نہیں ایز اٹ از صحیح ہو۔ انسان اس کو اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے، اسی کے مطابق اپنے نظریات بناتا چلا جاتا ہے، اسی کے مطابق پھر وہ فیصلے کرتا ہے، ڈیسیژن کرتا ہے، اپنے طرز عمل کو متعین کرتا ہے، اور بہت سارا غلط ڈیٹا ہے جو اس کے اندر جمع ہو چکا ہوتا ہے، اور اس غلط ڈیٹا کی روشنی میں وہ غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، غلط ڈیسیژن دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر غلط ہی بات میں نتائج سامنے آتے ہیں، اور انسان جگہ جگہ پر نقصان چاہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا۔ مثال دے رہا ہوں، کوئی بچہ اگر ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا، بچپن سے اس نے دیکھا ماں باپ مندر میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ فلاں دیوی کے سامنے، بت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیوی خوش ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، یہ سمجھ جائے گا، وہ سمجھ جائے گا۔ چلتے چلتے اس کی بھی عقیدت، اس کا بھی نظریہ، عقیدہ، سب کچھ بلیف اس کے مطابق، وہ بھی اسی دیوی کے پاس جاتا ہے، اسی بت کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھا رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ اللہ حاضر کیا یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، عام طور پر ساری زندگی یہودی ہے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گیا، ساری زندگی عیسائی ہے، مسلمانوں کے
وہ سارا کچھ ایز اٹ از اس نے دے دینا ہے. سنیوں کے ہاں پیدا ہوا جو کچھ بتا دیا گیا بڑے ہونے تک سارا کچھ ایز اٹ از. اہل حدیث کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہاں بھی ایسے ہی. اہل دیوبند کے ہاں یا دیگر جو بھی فرقے ہیں, جس فرقے میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہوتے جب تک وہ میچور ہوتا ہے نا تب تک اتنا ڈیٹا اس کے اندر جا چکا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ عام طور پر وہ اسی کے اندر کوئی بقیہ زندگی گزارتا ہے. ضروری نہیں سب کے ساتھ ایسے انسان پڑھتا لکھتا سوچتا سمجھتا ہے, بڑی مرتبہ بڑے نظریات کو چینج بھی کر دیتا ہے, لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو زندگی کے اندر ایز اٹ از چلتی رہتی ہیں. یہ ہے فارمولہ حقائق اور اطلاعات میں فرق. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ سینس ڈیولپ کرے کہ ضروری نہیں ہے اطلاعات وہ ہیں جو میرے کانوں کے ذریعے سے میرے اندر جا رہی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر اطلاع حقیقت بھی ہو. بڑی اطلاعات ایسی ہیں جو جسٹ اطلاعات ہوتی ہیں, حقیقت نہیں ہوتی, اور بڑی اطلاعات ایسی ہیں جو اطلاعات ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہوتی ہے. حقائق حقیقت کی جمع ہے اور اطلاعات اطلاع کی جمع ہے. یعنی جو اطلاع بھی ہمیں ملتی ہے وہ حقیقت ہو بھی سکتی ہے اور حقیقت نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اب مزاج ہے ہونا چاہیے حقیقت پسندی والا کہ وہ دونوں کے درمیان ڈفرنس کو دیکھے. مثلا بچپن کے زمانے میں ہمارے ذہن کے اندر بڑی اطلاعات آئی, ہمارے کاموں سے گزری. بچپن کے زمانے کے اندر دن کو لائٹیں ہم چلاتے کسی کمرے کی تو دادی ماں بتاتی نا بیٹے اس وقت لائٹیں نہیں چلاتے, مسافر راستہ بھول جاتے. ٹھیک ہے, یہ ایک اطلاع تھی. بچپن میں ہم نے اس کو ایز اٹ از مان لیا, بڑے ہونے تک یہی, بڑے ہوئے تو دیکھا پڑھا سوچا سمجھا تو کہیں نظر نہ آیا کہ مسافر راستہ کیوں بھول جائے گا. پھر لائٹ میں اپنے کمرے میں جلا رہا ہوں اور بیچاری سزا مسافر کو مل رہی ہے, تو پتہ چلا کہ یہ جسٹ ایک اطلاع تھی. ٹھیک ہے, ہمارے نانا جی مرحوم اللہ ان کو غریب رحمت کرے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب صبح کو مرد کام پر نکلے تو پیچھے سے گھر والوں کو کوئی ضروری بات بھی یاد آ جائے تو آواز نہیں دینی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی سمجھا ایسا ہی ہے, بس پیچھے سے آواز نہیں دینی. مگر بڑے ہوئے, پڑھا سوچا سمجھا شعور کو استعمال کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک اطلاع تھی. اب اگر ہم بڑے ہو کر پڑھتے نہ سوچتے نہ سمجھتے نہ تو ساری زندگی ہماری بھی نظریات کے اندر ہی چلی جاتی. اسی طرح بچپن میں سنا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے نا بندے کا, بندہ جا رہا ہے کسی کام پر, بلی آگے سے گزر گئی ہے تو بس پھر کام خراب ہے. تو بڑے لوگ آج بھی وہیں سے واپس مڑ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ اطلاع تھی ان کے کانوں سے گزری, انہوں نے کسی کو حقیقت سمجھ لیا, حقیقت مان لیا. اتنا نالج ان کے پاس آیا نا کہ وہ آگے چل کر ڈفرنس کر سکتا ہے یار اس کی سند کیا ہے, کس نے کہا ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے. کئی لوگ منگل والے دن آج کے دن تک بھی سفر نہیں کرتے. آج بھی دیہاتوں کے اندر کئی جگہوں پہ ایسے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ منگل کا دن منحوس ہے, حالانکہ اسلام کے اندر منحوست والی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے حقائق اور اطلاعات کے درمیان فرق کرنا کہ انسان دیکھے کہ حقیقت کیا ہے اور اطلاع کیا ہے. ضروری نہیں ہے جو اطلاعات آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں وہ ساری کی سارے حقائق بھی ہوں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر دے کر آ جائے تو وہاں پر خوب تحقیق کر لیا کرو. یعنی جو خبر آئے ایسے ہی نہ سنتے مان لیا کرو, اس کے مطابق ایکشن لینے چل پڑا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرے. یعنی سنی چاہے بات صحیح ہو, بندہ جھوٹا ہے, کیوں؟ اس نے یہ جرم کیوں کیا ہے کہ ادھر اس کے کان میں آواز پڑی, ایک بات آئی اور ادھر اس کو آگے بیان کرنے چل پڑا. پہلے تصدیق تو کر دے اس کے اندر کس حد تک صداقت ہے. افواہیں پھیلتی کیسے ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر, بعض اوقات ایک افواہ سارا دن گردش کرتی رہتی ہے, افواہ ہی غلط ہے. ایسے ہی ایک نے گھڑی اس نے دوسرے کو سنائی, دوسرے نے آگے 10 کو سنا دی, 10 نے آگے 10 کو سنا دی, 100 تک چلی گئی. اس طرح پورے ملک تک پھیل جاتی ہے. تو یہ ہے حقائق کے اطلاعات کے درمیان فرق کہ انسان ان دونوں اتنی سینس اپنے اندر ڈیولپ کرے
کہ وہ یہ دیکھے ڈاکٹر نیپولین ہل مگر کوئی دانشور ہے، اس نے حقیقت بصدید تک پہنچنے کا یہ 2 نکاتی فارمولہ دیا ہے، جس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ بندہ حقائق اور اطلاعات کے درمیان فرق کرنا سیکھے۔ اور اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ ضروری اور غیر ضروری حقائق میں فرق، یہ اسی فارمولے کا دوسرا حصہ ہے۔ میری عادت ہے میں ویسٹرن مفکرین کو پڑھتا رہتا ہوں، تھنکرز کو، مگر باتیں وہ لیتا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ فارمولہ مجھے قرآن و حدیث کے عین مطابق نظر آیا تو میں نے اس کو لے لیا۔ اچھا، اگلا پوائنٹ 8واں کیا ہے؟ ضروری اور غیر ضروری حقائق میں فرق۔ پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کے نالج میں آتی ہے وہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے یا اطلاع ہے۔ جسٹ اگر تو وہ اطلاع ہے، آپ کے نالج نے، ویژن نے، مشاہدے نے تصدیق کر دی کہ یہ جسٹ ایک اطلاع حقیقت نہیں، آپ اسے وہیں سے ریجیکٹ کر دیں۔ اگر پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے تو پہلے مرحلے میں اسے قبول کریں اور ایک چھلنی آگے ایک فلٹر اور رکھیں جس میں سے اس کو گزارنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضروری اور غیر ضروری حقائق میں فرق، کہ حقیقتیں بے شک اپنی جگہ پر ابدی ہوتی ہیں، ازلی ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، 2 × 2 4 کی طرح ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر حقیقت ہر وقت ہر جگہ ہر بندے پر اپلائی بھی ہو۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، مکی زندگی کے اندر مسلمان 13 سال تک کافروں کے مسائل برداشت کرتے رہے، 13 سال تک قرآن بھی متحدہ رہا، ایک آیت بھی نہیں آئی ہے کہ ٹکرا جاؤ ان سے، جنگ جیت گئے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ نو، وجہ کیا تھی؟ کافر تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان ان سے لڑتے ہیں تو لڑنے کی صورت میں وہی لیسر ایول اور بیٹر ایول والا فلسفہ کہ لڑنے کی صورت میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، ویسے ان کی اظہار ثانیوں سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ذرا کم تر درجے کا ہے، لیکن اگر لڑتے ہیں تو نقصان زیادہ ہے، تو لہذا قرآن بھی خاموش ہے، خاموشی کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کر رہے، چھوٹی برائی کو گوارا کر رہے ہیں، بڑی برائی سے بچنے کے بعد تو قرآن میں ایک آیت کی بھی جہاد کی نہیں آتی۔ 13 سال بعد مسلمان مائگریٹ کر کے مدینہ آتے ہیں، یہاں ایک تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، طاقت جب آتی ہے قوی ہوتے ہیں، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اب قرآن کی طرف سے آیت آتی ہے وَقَاتِلُوهُمْ، لڑو ان سے حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، پکڑ لو ان کے گریبانوں کو، آپ چھوڑنا نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیتیں آج بھی قرآن میں جتنی بھی جہاد کی آئی وہ ساری موجود ہے نا قرآن میں، لیکن مجھے یہ بتائیں کسی جگہ کے اوپر لوگ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں اور کافر زیادہ ہوں تو کوئی جشیدہ مولوی اٹھ کر ان کو کہے آپ دیکھو قرآن کی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لڑ جاؤ مر جاؤ، یہ غلط ہوگا۔ وہ آیتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں مگر ان پر اپلائی نہیں ہو رہی، کن پر اپلائی نہیں ہو رہی ہے؟ جن کے حالات وہ مکی زندگی والے ہیں، وہ جیسے مسلمان ابتدا میں تھوڑے تھے نا تو وہاں پر وہ آیتیں نہیں آئی تھی، وہ آیتیں بعد میں آئی جب مسلمان طاقتور ہو گئے۔ آج بھی کسی بستی کے اندر اگر مسلمان کمزور ہوں، مسلمان 10 ہیں کافر 100 ہیں، لڑتے ہیں تو مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا اپنا نقصان ہوگا، ان کا کچھ نہیں جائے گا، تو وہاں اٹھ کر کوئی جنونی شخص یہ کہے یا کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لڑو ان سے، تو آپ لڑتے کیوں نہیں؟ تو یہ استدلال غلط ہوگا، وہ اس فارمولے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری پوائنٹ کی اس کو اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں بے شک یہ آیتیں حقیقت ہیں۔ اب سادہ لو بچہ 16 سال کے نوجوان کو جب وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی، وہ حدیثیں سامنے رکھی جائیں گی کہ جی ایسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، مر کر جنت میں، وہ کہے گا لڑو مرو جنت میں چلے جاؤ۔ اب اس بیچارے کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ یہ پرکھ سکے، یہ دیکھ سکے کہ ٹھیک ہے یہ آیتیں ساری جو قرآن کی مجھے بتائی جا رہی ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں ان پر یہ اپلائی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی کا غصہ لیا جا سکتا ہے، کس کیا جا سکتا ہے؟ بوڑھا شخص، آپ نے فرمایا یس۔ دوسرے موقع پر ایک ینگ مین آتا ہے، وہ کہتا ہے کس کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نو، ٹھیک ہے۔ اب دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
اب یانگ مین کو بوڑھے والی حدیث کو لے لیں کہ وہ دیکھیں وہ بابے نے سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا بیوی کو غصہ دیا جا سکتا ہے، کس کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یس، تو میں کر دیتا ہوں 25 سال کا نوجوان جب اس حدیث سے استدلال کرے گا تو وہ غلط کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا، فارمولہ ٹھیک ہے بوڑھے آدمی پر ینگ مین والا اپلائی نہیں ہوتا، دونوں کے اپنے اپنے حال کے مطابق حضور علیہ السلام نے سولوشن بتایا۔ اب حضور علیہ السلام نے وضاحت کوئی نہیں فرمائی، بابے کو یہ نہیں بتایا تمہیں میں اجازت کیوں دے رہا ہوں، ینگ مین کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیوں روکا جا رہا ہے، لیکن ڈفرنس جو تھا وہ بعد والوں نے غور کیا کہ ادھر اجازت کیوں دے دی اور ادھر کیوں نہیں دی، فرق سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس بنا پر وہاں نہیں، اس بنا پر وہاں نہیں، تو وہ الگ موقع ہے، وہ الگ موقع ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایک حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے لیکن وہ ایک بندے پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے پہ اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی، تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے درجے میں تو حقائق اور اطلاعات کے درمیان فرق کرنا سیکھیں اور دوسرے درجے کے اندر پھر ضروری اور غیر ضروری حقائق کے اندر بھی فرق کرنا سیکھیں کہ یہ حقیقت تو ہے، ہمارے ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اوپر اپلائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ مثال لے رہے، دو بندوں کو کھانسی لگی ہوئی ہے، ایک کو خشک کھانسی ہے ایک کو بلغمی کھانسی ہے، اب کھانس دونوں ہی رہے ہیں، اب ایک بلغمی کھانسی والا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو نسخہ لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خشک کھانسی والا کہتا ہے یار یہ اس کو بھی کھانسی تھی مجھے بھی کھانسی ہے تو اس کو آرام آ گیا اس نسخے سے، تو میں بھی یہی یوز کر دیتا ہوں تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ خشک کھانسی والا نسخہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، ادھر بلغم ہے ایکسٹرا بڑی ہوئی اس کو ختم کرنا ہے، ادھر پہ تھوڑی سی مختلف چیز ہے، تو آپ دیکھیں نا دیکھنے میں دونوں کو کھانسی ہے، تو اس طرح بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ جہاں ایک بات حقیقت ہونے کے باوجود بھی ہماری پر اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی۔ آگے چلیے 9واں بالواسطہ فائدہ، بالواسطہ فائدہ، یہ ہے 9واں پوائنٹ۔ اچھا جی، انسانی زندگی کے اندر بڑی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی لائف ہے اور بڑے رنگ ہیں زندگی کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر جب ہم کوئی کوشش کاوش کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلاں چیز ہم نے تیار کرنی ہے، فلاں مقصد حاصل کرنا ہے، تو ایک تو وہ اس پروسیس کے دوران اس مقصد تک ہم پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی فائدے ایسے ہیں جو ضمنی طور پر حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی ایک آفس میں جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جاب کرنے کے نتیجے کے اندر اس کو ہر مہینے کے اندر ایک لگی بندی سیلری ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو سیلری ملتی ہے وہ ہے ڈائریکٹ بینیفٹ اس کا، لیکن وہ ڈائریکٹ بینیفٹ کے علاوہ بھی اسے بتھیرا کچھ ملتا ہے، اس کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے، تجربہ بڑھ رہا ہے، کل وہ کسی اور جگہ پر جائے گا وہ کہے گا جی میں نے 10 سال وہاں بھی جاب کی ہے، اور وہ باقاعدہ کنسیڈر کرے گا کہ ہاں اس نے ادھر بھی 10 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ اب یہ ایکسپیرینس تجربہ جو بن رہا ہے یہ ایکسٹرا ہے، یہ اس ڈائریکٹ بینیفٹ میں نہیں آتا ہے۔ مالکوں سے جو بات ہوئی تھی وہ سیلری کی ہوئی تھی، ساتھ یہ نہیں تھا کہ آپ کو تجربہ بھی ملے، وہ آٹومیٹکلی قدرت کے نظام کے تحت خود بخود حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کو ساتھ ساتھ ایک جان پہچان، ایک برتھ بن رہی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ماحول میں، وہ ایک الگ ایڈیشنل چیز ہے، تو یہ انڈائریکٹ فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک فیکٹری کا مالک کوئی پروڈکٹ تیار کرنا چاہتا ہے تو جس پروڈکشن کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہ ہے اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ، لیکن درمیان میں اس پروسیس کے درمیان میں کئی چیزیں ضمنی طور پر بن جاتی ہیں جن کو اس پروسیس کا بائی پروڈکٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے پروڈکٹ جس کو سامنے رکھ کر اسٹرگل کی جاتی ہے، پلانٹ لگایا جاتا ہے، دوسرا ہے بائی پروڈکٹ، ضمنی طور پر چلتے چلتے کئی چیزیں دائیں بائیں سے حاصل ہو جائیں۔ یہ جو بالواسطہ فائدہ ہے نا، انڈائریکٹ بینیفٹ، یہ بہت کام کی چیز ہے اور عقل مندی کی تقاضا یہ ہے اس فائدے کو بھی ذہن میں رکھا جائے، اور یہ کسی طرح بھی اس ڈائریکٹ فائدے سے کم نہیں ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کے برابر اور کئی مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے انڈائریکٹ بینیفٹ۔ لیکن اگر بندہ صرف ڈائریکٹ بینیفٹ پر نظر رکھے گا نا تو وہ کام میں اتنی انٹرسٹ نہیں لے سکے گا، وہ کہے گا اچھا مہینے بعد سیلری اتنی ملنی ہے نا مجھے، یا اینڈ پر جا کر فلاں معاملے حاصل ہونا۔ اگر وہ ساتھ ساتھ ان انڈائریکٹ بینیفٹس کو بھی ذہن میں رکھے گا نا کہ یار اس کے نتیجے میں مجھے ایکسپیرینس بھی تو مل رہا ہے، تجربہ مل رہا ہے، میری جان پہچان بڑھ رہی ہے، میرے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے، میرے کام کے اندر مہارت بڑھ رہی ہے وغیرہ
پھر کسی بھی کام کو دل جمی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے بڑی خوبصورت بات کہ کسی بھی پروسیس کے دوران ہمیں باہر کے طور پر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ ہماری اپنی پرسنالٹی کے اوپر ان کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، اگر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ کر مجھے باہر کی ڈگری مل گئی، لو یہ ڈاکٹر بن گیا، اور انٹرنلی اس پی ایچ ڈی نے میری اپنی رائے پر کوئی اثر ڈالا ہی نہ ہو، مجھے کچھ سکھایا ہی نہ ہو، تو افسوس ہے ایسی پی ایچ ڈی پر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے یہاں نام نہاد قسم کے واعظین مبلغین ساری زندگی تقریریں کر رہے ہیں، پیسے سمیٹ رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، تبرک لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بینیفٹ لے رہے ہیں، مگر اپنی پرسنالٹی کے اوپر اثر کوئی نہیں، سرے سے کوئی اثر نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں خطابت کرتے ہوئے اور جھوٹی نہیں مدد سے چھوٹا ہے، وعدہ خلافی نہیں چھوٹی ہے، 2 نمبری جہاں کرنی پڑے کر لیتے۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہیں نا اللہ اعظم کیا، تو کیا ہے کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ ساری باہر کی چیزیں ہیں، اندر کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑا بینیفٹ یہ تھا انسان کی اپنی پرسنالٹی پر اثر پڑ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی بالواسطہ فائدہ۔ اور نمبر 10 اور آخری تیسرا حل، جسے تھرڈ سولوشن یا سپیریئر سولوشن کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسرا حل کیا ہے؟ کسی بھی معاملے کے اندر نا 2 سچویشن ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یا یہ کر دیں یا وہ کر دیں، 2 حل نظر آ رہے ہیں، یا ایسے کر دیں یا ویسے کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم عام طور پر بندے کی سوچ ان 2 حلوں کے درمیان ہی ہوتی ہے، اچھا یا یہ کرنا ہے تو یا یہ کرنا ہے، بس ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دونوں حالت کو اتنے معیاری نظر نہیں آ رہے ہو، مگر انسان کی 2 رخی سوچ، اس کو سنائی سوچ کہا جاتا ہے، 2 رخی وائٹ اینڈ بلیک کے اندر چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے دیکھنا، اچھا یا پھر یہ ہے یا پھر یہ ہے۔ ٹھیک ہے، مگر وہاں پر ایک تیسرا حل بھی موجود ہوتا ہے جس کو سپیریئر سولوشن، برتر حل یا پھر تھرڈ آپشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا حل عام طور پر ان 2 حلوں کے مقابلے میں زیادہ برتر ہوتا ہے، زیادہ اعلیٰ، زیادہ وائبل ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، بیوی کہہ رہی ہے میرا سبزی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے میرا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب وہ دونوں سوچیں گے کہ اچھا گوشت پکائیں یا سبزی پکائیں۔ گوشت پکانے تو اس کی منشا پوری ہوگی، اس کی نہیں ہوئی، سبزی پکانے تو اس کی ہوگی، اس کی نہیں ہوئی۔ تو تیسرا حل بھی تھا، وہ کیا ہے، گوشت اور سبزی کو ملا کر پکا لیا جائے، دونوں کی پوری ہو گئی نا کسی درجے۔ یہ ہے سپیریئر سولوشن۔ تاریخ کی بڑی بڑی کامیابیاں وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس سپیریئر سولوشن تک پہنچ جاتے ہیں، جو کسی بھی معاملے کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اس تیسرے حل تک جن کی نگاہیں چلی جاتی ہیں۔ عام لوگ بس 2 حلوں کے درمیان رہتے ہیں، اچھا یا یہ کرنا یا یہ کرنا، مگر بالعموم مور دین 80%، مور دین 80% سے بھی زیادہ معاملات کے اندر عام طور پر ایک تیسرا حل موجود ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاملے کے حل پر غور کرتے ہوئے تھرڈ سولوشن کو ذہن میں رکھے۔ تو یہ 10 نکات ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اس کو مائنڈ کے سافٹ ویئر، مائنڈ کے ہارڈ ویئر کے اندر سافٹ ویئر کو فٹ کر دیں تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور بڑی جگہوں پر آپ کے لیے ڈیسیژن کرنے میں آسانیاں ہوں گی، ان کے نتیجے میں زیادہ بڑی ترقیاں حاصل کریں گے، زندگی کے معیار کو زیادہ بہتر بنا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے پر